زکریا علیہ السلام نے کتنی دعائیں مانگی ہوگی جوانی میں، شباب میں، طاقت میں، توانائی میں. خدا کی مرضی نہ تھی تو قبول نہیں ہوئی. اور بڑھاپے میں خود کہتے ہیں کہ اعضاء ہل گئے، بال سفید ہو گئے، بڑھاپا تیزی سے آ گیا، پھر بھی تیری رحمت سے مایوس نہیں. اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائے. علماء کہتے ہیں دعاؤں کا تعلق اسباب سے نہیں ہے، مسبب سے. اسباب سے تعلق سمجھنا بہت کم عقلی ہے، خام ذہن ہے، فضل الہی سے ناواقفیت ہے. اللہ مسبب الاسباب ہے، اسباب بھی وہ بناتا ہے اور عطا اور بخشش بھی وہ فرماتے ہیں. اس کی رضا اور اس کا امر کافی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ دعائیں کسی وقت بھی مفید ہے. ایک حدیث میں ہے کہ جو تکلیفیں آنے والی ہیں ان کو بھی ٹالتی ہے اور جو آ چکی ہیں ان کو بھی ٹھیک کرتی ہے. بڑی حیرتناک روایت ہے. ویسے الدعاء ينفع مما ينزل ومما نزل، شذرا میں موجود ہے سندن متنن. یعنی ہر حال میں دعا مفید ہے. علماء کرام کہتے ہیں کہ ذکر سے بھی دعا افضل ہے. دعا میں بندگی بہت زیادہ ہے اور اللہ کی جو جلالت شان ہے، الوہیت کاملہ ہے، شہنشاہیت مطلقہ ہے، اس کا علی الاعلان اعتراف ہے، اقرار ہے. زکریا علیہ السلام جب خوش ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کوئی نشانی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ تسبیحات و ذکر کریں گے اور لوگوں سے باتیں نہیں کریں گے، حالانکہ آپ بالکل صحت مند ہو. تو پتہ چلا کہ تسبیحات اور ذکر کا غلبہ ہونا نعمتوں کا فتح الباب ہے. اور باتیں چیتیں زیادہ کرنا اور فضول بکنا اور بس مریض ہے جہاں کھڑا ہو جائے وہاں اس کو آدمی چاہیے. طالب ہے یا تبلیغی ہے لیکن مرض میں مبتلا ہے. بھائی آرام سے رہو. کیا ضرورت ہے آپ کو ہر بات میں حصہ لینا؟ وہ باتیں کرو جس کا کل آپ کو جواب دینا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. جو الفاظ آپ کے منہ سے نکلتے ہیں ہمارے پیرادار تیار بیٹھے ہیں، اس کو نوٹ کر رہے. ہم آ کے پتہ کریں گے کہ یہ کیا کہہ رہے تھے آپ، یہ کس طرح باتیں شروع کی. باقاعدہ یہاں مجھے آواز دینی پڑتی ہے، کوئی نکلو یہاں سے. بات چیتوں میں لگے ہوئے، کچہری لگائی ہے مسجد میں. بہت نامناسب عادات ہیں. مسجد میں تو گناہگار آدمی بھی آ کے سیدھا ہو جاتے ہیں. اللہ کا گھر ہے، وقت ہے 2 رکعت پڑھ لے، نہیں ہے تو آرام سے صف میں بیٹھ جائے، اللہ کا ذکر و تسبیحات کیا کرے. تو علماء کہتے ہیں کہ تسبیح کا فائدہ یہ ہے کہ کلام الناس کم ہو جائے. اللہ اور کلام الناس تبھی کم ہوتا ہے جب تسبیحات الہیہ کا غلبہ ہو جائے. شریعت نے ایک توازن مقرر کی، رکوع کی تسبیحات، سجود کی تسبیحات، صبح و شام کی تسبیحات. فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ سورج نکلتے وقت اور سورج ڈوبتے وقت سلف صالحین قرآن شریف نہیں پڑھتے تھے، صرف ذکر، دعا اور تسبیحات میں لگے رہتے تھے. شاید یہ احتیاط ہو کہ کہیں سجدہ تلاوت نہ آ جائے، اور وہ اس وقت مکروہ ہے، بعد میں کرنا پڑے گا. جیسے ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے. اچار علیحدہ آپ کھاتے ہیں، سلاد علیحدہ وقت میں لیتے، پھل کبھی لیتے ہیں، کبھی کسی اور شیرین چیز سے کفایت کرتے. یہ طبائع ہے. جس طرح مختلف طبائع ہے اس طرح شریعت مقدسہ کے مختلف ادائیں ہیں، لوگوں کو اس کے مطابق چلایا ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام قوم کے امام تھے، بنی اسرائیل کے، اور حق تعالیٰ نے کہا کہ کچھ دن ایسے آئیں گے کہ آپ صرف
تسبیحات ذکر اور دعا میں لگے رہیں گے اور لوگوں سے باتیں نہیں کریں گے. وہ سوی لیال ثلاث لیال سویہ 3 دن پورے، اور یا یہ کہ آپ صحت مند ہی ہوں گے اور کیفیت یہ ہو جائے گی. تو علماء کہتے ہیں کہ جب تسبیحات میں آپ لگ گئے ہیں تو پھر باتوں کی کیا ضرورت ہے. تسبیحات کا معنی تو ہے اللہ تعالی سے باتیں کرنا، اللہ کی تسبیح، تکبیر، تحلیل، تقدیس، تبجیل، تعظیم بجا لانا کتنا بڑا انعام و اکرام ہے. بزرگان دین جو سالک کو کہتے ہیں یا استاد شاگرد کو کہتے ہیں یا مرشد مستنیر کو کہتے ہیں کہ ان اوقات میں بات چیت نہ کرو، اس کا اصل یہ آیت کریمہ ہے. باتوں سے تسلسل مع المناجات مع اللہ منقطع ہو جاتا ہے. حضرت اقدس شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فوائد تفسیر میں لکھا ہے کہ زیادہ باتوں سے من جملہ خرابیوں کے دل سیاہ اور سخت ہو جاتا ہے، اور پھر دل خیر قبول نہیں کرتا ہے، شر کی طرف مائل رہتا ہے. اس لیے دل کے معالجات میں سے اور استشفاء میں سے یہ ہے کہ ضروری کلام کیا کرے، نہ ہر چیز کو دیکھتے رہے. آنکھیں اللہ نے اس کے لیے تو نہیں دی کہ آپ اس کو کیمرے بنا رہے. بعض لوگ سلام پھیرتے چاروں طرف دیکھنے، ایسا لگتا ہے جیسے یہ بھی نماز کا حصہ ہے. بھئی آرام سے بیٹھو، اپنے سامنے دیکھو. بڑی بڑی آنکھیں نکال کے دیکھ رہے ہیں. صحابہ کا تو یہ عمل نہیں تھا، وہ تو صاف آ رہا ہے. کانو یخفضون رؤوسہم، حضرات کے سر جھکے ہوتے تھے. آنکھوں پر بھی حجاب ہے، آنکھیں بھی بقدر ضرورت استعمال ہو تو قیامت کے دن اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا. اور آپ اگر یہاں سے شوق چشم بن رہے ہو تو یہ نقصان دہ ہے. خطرہ ہے کہ آپ کی بینائی سلب نہ ہو جائے. دیکھو اللہ بزرگ و برتر کس شان اور الوہیت کے مالک و مختار ہے. لیکن حدیث میں ہے کہ آپ کو کہا کہ ان لوگوں کو سمجھاؤ کہ دعا میں اوپر نہ دیکھے ورنہ ان کی آنکھیں نکال دی جائے گی. کہتے دعاؤں میں اوپر دیکھنا یہ نبی کی شان ہے جس کو وحی آتی ہے، اور غبی کا کیا کام ہے کہ وہ اوپر دیکھتا ہے. وہ تو اپنی ہتھیلیوں کو دیکھے، سجدے کی جگہ کو دیکھے، اپنی آنکھیں بینائی پر بھی قطغن لگائے، کنٹرول کرے. یہ فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ.